لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ کیوں زندگی اور موت کو پیدا فرمایا؟ خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو زندگی کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کو قرار دیا، اور ہر انسان نے قبر میں جانا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی، آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول القبر للمیت حین یوضع فیہ، فرمایا جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو منکر اور نکیر کے سوال و جواب سے پہلے قبر اور مردے کے درمیان میں بھی مکالمہ ہوتا ہے، ان کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے، جسے حضور نے بیان فرمایا۔ فرمایا قبر مردے کو کہتی ہے، ویحک یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے ابن آدم، ما غرک بی، کس چیز نے تجھے مجھ سے غافل رکھا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ ایک دن تو نے میرے اندر آنا ہے؟ تو پھر تمہیں کس چیز نے اس سے غافل رکھا؟ الم تعلم انی بیت الفتنۃ، کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ میں عذاب کا گھر ہوں؟ کہ قبر اس مردے سے یہ بات کر رہی ہے، میں تو عذاب کا گھر ہوں۔ کیا تو نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے آج تو عذاب سے بچ جائے؟ جہاں سرکار نے دیگر اعمال بیان کیے، وہاں حضور نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ ملک شریف کی تلاوت کر کے سوتا ہے، اسے معمول بناتا ہے، ہمیشگی کرتا ہے، اس پر تلاوت کر لے یا دوسرے سے سن لے، تو فرمایا یہ ایسی صورت ہے، خصوصی طور پر حضور نے فرمایا کہ عذاب قبر سے مانے ہے، جو یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دیتا۔ اور پھر کہنے سرکار نے فرمایا قبر کہتی ہے مردے کو، وَأَنِّي بَيْتُ الظُّلْمَةِ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں اندھیری کوٹری ہوں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے مجھ میں، تو اپنے ساتھ کوئی چراغ لے کے آیا ہے یا نہیں لے کے آیا کہ اس اندھیرے میں رہے گا یا مجھے روشن بھی کرے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الصلاۃ سراج المؤمن فی القبر، فرمایا یہ نماز بندہ مومن کے لیے قبر میں چراغ ہے۔ بندہ مومن کی قبر کو وہ ظلمت، وہ اندھیرا ختم کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ اور پھر تیسری بات قبر وہ مردے کو کہتی ہے، وَبَيْتُ الْوَحْدَةِ، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں تنہائی کا گھر ہوں؟ میرے اندر تمہیں اکیلے میں رہنا ہے، میرے اندر تنہائی ہے، تو اپنا دوست لے کے آیا ہے جو تیرے ساتھ میری قبری یہاں پر رہے۔ جس طرح کہ سرکار نے مسند فردوس میں حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمل الصالح رفیق المؤمن فی القبر، فرمایا قبر جہاں وحدت کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، وہیں پر بندے کا نیک عمل اس کی قبر میں اس کا ساتھی ہوتا ہے، جو اسے وحدت اور تنہائی محسوس نہیں کرنے دیتا۔ وَبَيْتُ الدُّوَدِ کا چوتھا سوال اس سے قبر یہ کہتی، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میرے اندر وہ رہتے ہیں، کیا تو نے ان سے بچنے کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غر بی اذا کنت تمر بی، قبر اس سے کہتی ہے تیرا یہاں سے گزر ہوتا تھا، تو قبرستان سے گزرتا تھا، تو دیکھتا تھا جنازے لوگوں کے اٹھ رہے ہیں، تو پھر بھی تجھے خیال نہ آیا کہ تو نے میرے اندر آنا ہے؟
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن كَانَ صَالِحًا أَجَابَ عَنْهُ مُجِيبَ الْقَبْرِ، فرمایا اگر وہ مردہ نیک اور صالح ہوتا ہے تو پھر وہ قبر کو جواب دیتا ہے، پھر وہ قبر سے پوچھتا ہے أَرَأَيْتَ إِن كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ وہ قبر کو پوچھتا ہے کہ تو بتا اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو خود بھی نیکی کرے اور آگے نیکی کا حکم دے، برائی سے خود بھی بچے اور دوسروں کو برائی سے منع بھی کرے، ایسا شخص جو تیرے اندر آئے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو فرمایا فَيَقُولُ الْقَبْرُ، پھر قبر اسے کہتی ہے اِذًا أَتَحَوَّلُ عَلَيْهِ رَوْضَةً خَضْرَاءَ، فرمایا ایسا شخص جو نیکی کا حکم دے اور خود بھی کرے، برائی سے روکے اور خود بھی بچے، جب وہ شخص میرے اندر آتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی، پھر اس کے لیے یہ تنہائی نہیں ہوتی، اندھیرا نہیں ہوتا قبر میں، پھر عذاب نہیں ہے، بلکہ میں اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی۔ اسی طرح دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت انس اس حدیث کے راوی، فرمایا مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمَبُوثِ، فرمایا مردے کا حال قبر میں اس شخص کے لیے ہوتا، اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو ڈوب رہا ہے اور وہ سہارا تلاش کرتا ہے تاکہ میں اس ڈوبنے سے بچ جاؤں، اور مردہ قبر میں يَنْتَظِرُ دَعْوَةً، مردہ قبر میں بخشش کی دعا کو طلب کر رہا ہوتا ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے، تَلْحَقُهُ مِنْ ابْنِهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ صَدِيقِهِ، وہ اپنی اولاد کی طرف سے اس بخشش کی دعا کا انتظار کر رہا ہے، اپنے بھائیوں کی طرف سے، اپنے دوست احباب کی طرف سے۔ فرمایا فَإِذَا لَحِقَتْهُ، جب کوئی پیچھے اس کا بیٹا، اس کے بھائی، اس کے دوستوں میں سے کوئی ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور اس کی بخشش کی دعا کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا جب اسے یہ دعا اور ایصال ثواب پہنچتا ہے كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، تو یہ دنیا اور اس میں جتنی نعمتیں ہیں اگر یہ ساری اس مردے کو دی جائیں تو اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اس کے لیے دعا کرنے والے پر وہ راضی ہوتا ہے، اتنی خوشی اسے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت اسماعیل بن محمد، آپ جناب کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے راوی روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يمر احد من المقابر الا تناديه اهل القبور، فرمایا کوئی بھی شخص جب وہ قبرستان سے گزرتا ہے تو اسے اہل قبرستان پکارتے ہیں، برزخ پردہ ہونے کی وجہ سے وہ زندہ شخص انہیں سن نہیں رہا ہوتا لیکن وہ اسے بلا رہے ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، وہ کہتے ہیں یا غافل، اے غافل، لو علمت ما نحن نعلم، اگر تو وہ جان لے جو ہم جان چکے ہیں، جو ہم پر نزا کے عالم میں بیتی اور اس کے بعد حساب کتاب میں اس ایک تنگ جگہ پر ہم آئے اور حساب کتاب دیا، اگر یہ تو جان لے لذاب لحمک و جسمک کما یذوب الثلج علی النار، فرمایا پھر اگر تجھے اس کا علم ہو جائے تو تیرا گوشت اور تیری ہڈیاں اس طرح پگھل جائیں جس طرح کے برف کو جلتی ہوئی آگ پگھلا دیتی ہے۔ اگر برف کو ایک برتن میں رکھ کر اسے آگ پر رکھا جائے تو آگ جس طرح اسے پانی بنا دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے، فرمایا جو ہم پر بیتی اگر تو وہ جانے تو تو بھی اسی طرح پگھل جائے، تیرا جسم اس طرح پگھل جائے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو ارشاد فرمایا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان یزور قبرا فلیزورہ، تم میں سے جو بھی یہ ارادہ رکھتا ہو اپنے کسی مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو فلیزورہ،
تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی قبر کو زیارت کرے. ولا یقول الا خیرا، فرمایا جب اس کا تذکرہ کرے اس کی قبر پر جا کر یا ویسے ہی، فرمایا تو ہمیشہ اسے اس کے اچھے اعمال سے یاد کرے. یہ ایک مسلمان جو زندہ ہے اس کا حق ہے کہ اپنے فوت شدہ مسلمان بھائی کی برائیوں کا تذکرہ نہ کرے بلکہ اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کرے. ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زندہ لوگ فوت شدہ لوگ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اس کے اچھے اعمال کا ذکر کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اسے قبر میں عذاب دے رہا ہوتا ہے تو ان کے اچھائی ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی قبر میں بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا لا یقول الا خیرا، کہ وہ مردے کی صرف اچھائی کو بیان کرے، برائی کا اس کا تذکرہ نہ کرے. فرمایا فإن المیت یتأذی مما یتأذی منہ الحی، فرمایا جس طرح ایک زندہ شخص کی برائی کی جائے اسے تکلیف ہوتی ہے، فرمایا اسی طرح مردے کو اس کی قبر میں بھی اس کے عمل سے تکلیف پہنچتی ہے. تو مردوں کو تکلیف پہنچانے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ وہ اللہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھ لے تم میں سے کون اللہ کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے نیک اور صالح اعمال کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.